اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ویڈیو نمبر 4 آف ویک نمبر 9. ہمارے پاس ایک اور اپروچ ہے دیٹ از کالڈ بزنس انٹیگریشن میتھڈالوجی. اچھا جی، یہ جو اپروچ ہے یہ ایک کافی مشہور آئی ٹی کمپنی ہے اسینشر. یہ اسینشر نے ڈیولپ کی تھی، اور اس میں جو ہمارے پاس چیزیں ہم فوکس کرتے ہیں، اس میں ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ای آر پی جو ہے ہمارے پاس، اس کی ہمارے پاس کیا نیڈس ہیں، ہمارے پاس کیا بزنس پلانز ہیں اور آرکیٹیکچر کیا ہیں. اور اس میں ملٹیپل آپشنز آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں آن دا بیسس آف وچ ہمارے پاس ایک ریپڈ یا ایکسیلریٹڈ اپروچ آتی ہے. سملرلی جیسے ہم نے باقی اپروچز میں دیکھا، اس میں ہمارے پاس کچھ نمبر آف اسٹیپس ہوتے ہیں. اس اپروچ میں بھی ہمارے پاس نمبر آف اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی امپلیمنٹیشن کو اچیو کر سکیں. ہمارے پاس جو بزنس انٹیگریشن میتھڈالوجی ہے یہ ان آرگنائزیشن یا ان ای آر پی امپلیمنٹیشنس کو سوٹ کرتی ہے جہاں پر ان نے موسٹلی کسٹمائزڈ اپنے فنکشنل ماڈیولس رکھے ہوتے ہیں، یا ان نے اپنے کسٹم بلڈ سولوشنز ہوتے ہیں، یا ان کی کسٹمائزیشن ہوتی ہیں. جو ہمارے پاس پیکج کمپوننٹس ہوتے ہیں ان میں نے کچھ چینجز کرائی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے پلاننگ فیز آ جاتا ہے. یہ جو پلاننگ فیز ہے یہ ہمارے پاس یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کو یہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون کون سی وہ بہترین اپروچز ہیں جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج دے گا باقی ہمارے پاس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ویلیو کی. اس کو میں ذرا پراپرلی ایکسپلین کرتا ہوں. جی، یہاں پر جو ہے نا پلاننگ فیز میں جو بی آئی ایم کو باقیوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتی ہے، یہاں پر پلاننگ فیز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایگزسٹنگ مارکیٹ میں جو اپروچز چل رہی ہیں، اور فار ایگزامپل دو آرگنائزیشن ہیں اے اینڈ بی، اینڈ دے آر ورکنگ ان دا سیم انڈسٹری. فار ایگزامپل دونوں فوڈ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں. تو جو ہم اے میں نئی امپلیمنٹیشن ای آر پی کی کرنے لگے ہیں، تو وہ کون سی بہترین اسٹریٹجیز ہوگی جو ہمارے پاس باقیوں سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ہمارے پاس آ جائے گی کون کون سی نئی اسٹریٹجیز ہیں، ان اسٹریٹجیز کا ڈیٹیل پلان بنایا جائے گا یہاں پر، اور وہ کیسے افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی یہاں پر کیا ہو سکتی ہے، امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس میں کیسے وہ فردر فیوچر میں بھی سسٹین کر سکیں گی. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ اسٹیپ از ڈیلیورنگ فیز. ڈیلیورنگ فیز میں ہم نے جو چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی تھیں پلاننگ فیز میں، ان کو یہ اسپیسیفکلی ریئلائز کرانے کی کوشش کرے گا. میں اس کو آپ کو فردر ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں پر بیسکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے امپلائیز ہوں گے ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی، وہ کون کون سے بزنسز پروسیس ہوں گے جو اس ای آر پی کی مدد سے وہ کر سکیں گے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہمیں کتنا سپورٹ کرے گی ان ٹرمز آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر بوتھ. اور جب ہم ہیومن پرفارمنس، بزنس پروسیس اور ٹیکنالوجی کو کمبائن کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے پاس اوور آل بزنس کے پروسیس کو امپروو کرتی ہے یا نہیں. تو یہاں پر ہم نے ڈیلیوری فیز میں ہم نے بیسکلی آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہیومن، بزنس پروسیس اور ٹیکنالوجی کو کمبائن کر کے دیکھنا ہے کیا اوور آل ہماری پرفارمنس امپروو ہوتی ہے اور کتنی امپروو ہوتی ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس یہ آ جائے گا کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹیل پلان آ جائے گا کہ ہمارے پاس کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں گے. تھرڈ فیز از مینیجنگ فیز. ہمارے پاس مینیجنگ فیز میں ہوتا کیا ہے، یہاں پر ہم چیک کرتے ہوتے ہیں کہ کیا جو ہم نے چیزیں ڈیسائیڈ کی تھیں یا جو چیزیں ہم نے مینشن کی تھی کیا وہ ہمارے ان ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہے نہیں، ہماری مینجمنٹ پراپرلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہماری چینج مینجمنٹ پراپر ہو رہی نہیں ہے، لیڈرشپ جو ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ اس کے یہ آبجیکٹیو ہونے چاہیے وہ چیزیں ہمیں آ رہی ہیں نہیں. یعنی اوور آل ہم نے تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹر آ جاتا ہے. بتانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کوآرڈینیشن کروانی اور ان کو پھر چیک بھی کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں، مینیجنگ فیز. اینڈ دا فائنل فیز از آپریٹنگ فیز. ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے جو آبجیکٹیوس تھے یا ہمارے جو ٹارگیٹس تھے وہ ہمارے پاس پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور پھر ہم یہاں پر ہم ان کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے پاس جو ای آر پی ہے وہ ہمارے پاس امپلیمنٹ ہو جاتی ہے آرگنائزیشن میں ان تمام اسٹیپس پہ گزرنے کے بعد. اور پھر وہاں پر ہمارے پاس جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک فردر میتھڈالوجی ہے دیٹ از کالڈ ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. ایجائل کو آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی دیکھا ہوگا. ایجائل میتھڈالوجی اسٹارٹ وتھ اسمالر سیٹس آف ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس پھر ہم ان کی فنکشنالٹیز کو انکریمنٹلی سیریز میں ریلیز کرتے جاتے ہیں.
ہمارے پاس اس میں ایک جو سنگل ریلیز ہوتی ہے وہ تمام ریکوائرمنٹس کو کور نہیں کرتا. ہمارے پاس ہر جو ریلیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو زیادہ ہوتی ہے لاسٹ ون سے. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک اپنی ریلیز کی ہے اپنے ایک ماڈیولس کی فنکشنالٹی, اس میں فار ایگزامپل ہم نے 2 آبجیکٹیو میٹ کیے ہیں, جو ہمارے پاس سیکنڈ ماڈیول ہوگا اس میں ہم 3 کو کریں گے. تو مطلب یہ انکریمنٹل پروسیس ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر ہم فیڈ بیک دے سکتے ہیں, جو چیزیں ہمارے پاس مسنگ ہوتی ہیں ان کو ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس فیڈ بیک چلتی رہتی ہے. ہمارے پاس یہاں پر 2 امپلیمنٹیشن میتھڈالوجیز بڑی مشہور ہیں. اسکرم مچ جو ہے ہمارے پاس ہے, اور دوسری ہے ایکسٹریم پروگرامنگ. ٹھیک ہے, یہ جسٹ آپ کے یہ ELP میں نہیں ہے, جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا. اچھا, دین ہمارے پاس ایک کمپیریزن آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیسے ہمارے پاس SDLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ڈفرینٹ ہے ہمارے پاس فرام ERP لائف سائیکل سے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے گول. ہمارے پاس جو گول ہوتا ہے وہاں پر ہم نئے سسٹم کی اس کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ہم آرگنائزیشن سے ریکوائرمنٹ حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ERP لائف سائیکل کو گول ہمارا اس کا کیا ہوتا ہے, ہم یہاں پر پیکج سسٹم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ERP جو ہے اٹس اے کلیکشن آف سافٹ ویئرس, اس میں ہمارے پاس بہت سارے فنکشنل ماڈیولز ہوتے ہیں اور وہ آلریڈی ڈیولپڈ ہوتے ہیں, ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے, یہاں پر ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دا سیکنڈ پیرامیٹر از انالیسز. ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہوتے ہیں ایویلویٹ یوزر نیڈس تھرو آبزرویشن اینڈ انٹرویوز اینڈ کریٹ سسٹم اسپیسیفکیشن. انالیسز میں ہم یوزر کی نیڈس کو دیکھتے ہیں اور ہم سسٹم اسپیسیفکیشنس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن انالیسز ERP لائف سائیکل میں کیا ہوتا ہے, وینڈر انالیسز اینڈ ایویلویشن آف بزنس پروسیسز چینج ڈیو ٹو امپلیمنٹیشن. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمیں ERP پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ہمیں کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم وینڈر کی انالیسز کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم بزنس پروسیسز کر رہے ہیں, یعنی ہمارے پاس جو کام کرنے کا طریقہ ہے, ہم جب ایک خاص قسم کے وینڈر کے ERP کو اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کیا چینجز آئیں گے. دین وی ہیو ڈیزائن, ڈیولپ نیو سسٹم آرکیٹیکچر یوزر انٹرفیس اینڈ رپورٹنگ ٹولس. سمجھ آ گئی. ERP کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے انسٹالیشن, کسٹمائزیشن پلان آف ERP سافٹ ویئر, ڈیٹا کنورژن, چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی. ہمارے پاس پری ڈیولپڈ ہمارے پاس ERP کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, ان کو انسٹال کرنا پڑتا ہے, ان کی کسٹمائزیشن کی اگر ضرورت ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں ڈیٹا کو ہم کیسے اپنے مطابق کنورٹ کریں گے اور ہم کیسے چینجز ایکسیپٹ کروائیں گے اپنی آرگنائزیشن میں. امپلیمنٹیشن کیا ہے, ایکوائر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر, ڈیولپ اپلیکیشن, انسٹالیشن, ٹیسٹنگ, ٹریننگ اینڈ کنورژن. یہ آپ کو سمجھ آ گئی. گو لائیو ہم نے ریلیز کر دیا اور ریلیزنگ دا سسٹم ٹو دا یوزر, ٹریننگ اینڈ سپورٹ. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ کافی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. فردر ہم دیکھتے ہیں کنسلٹنٹ رول یہاں پر کیا ہے, ٹیکنیکل سپورٹ مینلی ڈیورنگ ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن, چینج مینجمنٹ, پروسیس چینج, ٹیکنیکل سپورٹ فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر کتنا چینج آ رہا ہے. پھر مینجمنٹ کا رول کیا ہے, اوور سائٹنگ سپورٹ, سگنیفیکنٹ اوور سائٹ انوالومنٹ اسپیشلی ان چینج مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ یوزر رول, فوکس گروپ پرووائڈنگ ان پٹ ڈیورنگ ویریئس اسٹیجز ود موسٹ انوالومنٹ ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن اسٹیج. اب یہ اینڈ یوزر کا دیکھیں, ملٹیپل گروپ سچ ایز آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ آ گئے, ایڈوانس یوزر آ گئے, سیلف سروس یوزر اینڈ پارٹ آف دا امپلیمنٹیشن ٹیم جو ہم نے دیکھنی ہے ود کنٹینیوس انوالومنٹ. تو یہ ہمارے پاس کنٹینیوسلی فیڈ بیک بھی ہمیں دیتا ہوگا. آپ نے سینڈ باکسنگ میں بھی دیکھا تھا کہ ان کو ہم پہلے دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ جائیں. تو ہمارے پاس یہاں پر اینڈ یوزر کا رول بہت زیادہ ہے. اچھا, آپریشن, مینٹین, اپڈیٹ اینڈ پرووائڈ ٹیکنیکل سپورٹ, مینٹین, اپڈیٹ, اپ گریڈس, مانیٹر, چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی. تو یہ ہمارے پاس چینج مینجمنٹ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا کافی یہاں پر سگنیفیکنٹ ہے. اچھا جی, پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. اگین یہ آپ کے پاس ELP میں اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا ہوا, لیکن ہم کوئکلی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. پروجیکٹ مینجمنٹ بیسکلی ہوتی ہے کہ جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سیپریٹ پروجیکٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو کچھ خاص سسٹمیٹک وے سے, جیسے آپ نے دیکھا, ہم امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوور آل اٹ بیکمس اے پروجیکٹ مینجمنٹ. اس پورے پروجیکٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہمارے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوس کے مطابق ہو جائیں اور وہ سکسیزفل بھی ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کچھ پوائنٹس ہیں ہم نے دیکھنا ہے اور پھر ہم جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اے کلیئر پروجیکٹ پلان اینڈ رپورٹنگ اسٹرکچر ول بیٹر انشور دا پروجیکٹ
ریسیو دا اٹینشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی نیڈیڈ ٹو بی سکسیزفل. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی وہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک کلیئر پلان ہونا چاہیے اور ہمارے پاس اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں آپ کو انشور کریں گی کہ آپ کا جو اس کو جتنی اس کی ریکوائرڈ اٹینشن ہے وہ مل رہی ہے اور آپ کے پاس اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس میں اگر کوئی فلاز ہیں, کوئی ایررز آ رہے ہیں, کوئی مس یوز چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہم اکاؤنٹیبل کریں اور پھر ہمارے پاس وہ چیز سکسیزفل بھی ہو. The project owner, a project steering committee and project executive must develop the hierarchy to determine the responsibility. یہ تمام جو رسپانسبلٹیز ہیں جو ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہوں گی وہ ہمارے پاس مختلف لوگوں میں ڈیوائڈ ہونی چاہیے اور ان کی ایک ہیرارکی ہونی چاہیے. یعنی ٹاپ پہ کون ہونا چاہیے, مڈل میں کون ہونا چاہیے, تاکہ ایک سسٹمیٹک مینر میں ہمارا یہ کام ہو سکے. Many business now have a project management organization within IT to provide the project management necessary for company project. اچھا, اس ٹاپک کو ڈالنے کا ہمارا ایک امپورٹنٹ آبجیکٹیو بھی تھا. ہمارے بہت سارے جو امپلائیز ہیں, ہمارے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے فرمس جو ہیں یا ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں آفٹر اسپینڈنگ سرٹن ٹائم ان دا آرگنائزیشن, فار ایگزامپل وہ آرگنائزیشن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ہے, وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہے, تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اب ناؤ آئی ٹی میں بھی پروجیکٹ مینجمنٹ از اے اسٹیبلشڈ ٹریٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹیبلش اسکل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. دا فنکشنل ٹیکنیکل اینڈ چینج مینجمنٹ اسٹاف فار دا پروجیکٹ ول لائکلی کنسسٹ آف ایگزسٹنگ اسٹاف فرام دا بزنس, نیو ہائرز اینڈ کنسلٹنٹ. جو ہمارے پاس کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنانا ہے, ٹیکنیکل سپورٹ, چینج مینجمنٹ کے لیے ہمیں ایک ٹیم کو ہائر کرنا پڑے گا جو ہمارے بزنس سے ہوں گے یا ہمیں باہر سے لوگ لانے پڑیں گے, اور ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہوں گے. یہ ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک ٹیم ہوگی جو مل کر یہ تمام کام کریں گے. یہاں پر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک ہیرارکی نظر آ رہی ہے جی. اونر آ گیا آپ کے پاس اوپر, پھر آپ کے پاس ایگزیکٹیوز آ گئے, یا آپ کے پاس آفس آ گیا, یا اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں آپ کے پاس مختلف لوگ ہوں گے جو مل کر کام کریں گے. یہ کراس فنکشنل لوگ آ گئے, ٹیم آ گئی جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی اکاؤنٹنگ کے, ایچ آر کی یہ چیزیں آ گئیں. ٹیکنیکل انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی, اس میں آپ کو ٹیکنیکل انفراسٹرکچر آ گئی, ڈیولپمنٹ, کنورژن, رپورٹنگ, اور یہ چینج مینجمنٹ جیسے. تو یہ تمام چیزیں مل کر آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, پھر ہمارے پاس یہاں پر پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہوتا ہے جس کی کچھ کام ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ہمارے پاس لاسٹ ہمارے پاس سلائڈ تھی. میں اس سلائڈ کی بات کر رہا ہوں, سلائڈ نمبر 15 کی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. پروجیکٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز یہ آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فائنلی ہمارے پاس سمری آتی ہے. ہم نے دیکھا جی ہمارے پاس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے وہ ایک فرق چیز ہے, اور اس کے ذریعے ہم ڈیفینیٹلی ای آر پی کے مختلف ماڈیولس بنائیں گے. ای آر پی جو ہے ہمارے پاس اٹ از سیپریٹ تھے, اور پھر ہم نے ای آر پی کی امپلیمنٹیشن کو دیکھا کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اس میں ہم نے ٹریڈیشنل لائف سائیکل کو بھی دیکھا, ریپڈ بھی دیکھا, اور پھر ریپڈ کی ملٹیپل ٹیکنیکس پڑھی. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز مینلی 3 ہیں. کمپریہنسو میں ہم تمام چیزوں کو چینج کرتے ہیں, تمام فنکشنل ماڈیولس لیتے ہیں. ونیلا میں ہم کوئی چینجز نہیں کرتے. مڈل آف دا روڈ میں ہم مکس آف بوتھ آف کمپریہنسو اینڈ ونیلا. پھر ہم نے ٹوٹل سلوشن کو دیکھا, فاسٹ ٹریک کو دیکھا, ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کو دیکھا, اے سیپ کو دیکھا, بی آئی ایم کو دیکھا. جو ایکسلریٹیڈ امپلیمنٹیشن اپروچز ہیں یہ ہماری آرگنائزیشن میں ای آر پی کی امپلیمنٹیشن کو فاسٹ کرتی ہیں. اور پھر ہم نے بریفلی پروجیکٹ مینجمنٹ کو بھی دیکھا کہ وہ ہمارے پاس کیا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان دا اینڈ ہم نے کمپیئر کیا کہ ایس ٹی ایل سی اور ای آر پی میں فرق کیا ہے اور ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی کیا رولس ہیں. ریویو کویشچنس بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان ریویو کویشچنس کو آنسر کر سکتے ہیں تو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا, ورنہ آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑے گی, ای ایل پی کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تھینک یو جی. یہاں پر ہمارے پاس آج کی جو ہمارے پاس ویک نمبر 9 کی ویڈیو نمبر 4 ختم ہوتی ہے, اور یہاں پر ہمارا لیکچر بھی اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.